صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز کا ہفتہ واری پروگرام تبصرہ۔ دہلی، پنجاب اور ملک کے دیگر صوبوں سمیت بہار میں بھی بھاجپا حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بہار میں تو صوبے کی گٹھ بندھن سرکار کے خلاف بھی احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اس کی بات آخر میں کریں گے۔ منی پور کے فساد کو لے کر بہار کی راجدھانی پٹنہ میں مرکزی حکومت بھاجپا کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کا احتجاج دیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ بھی بہار کے کئی اضلاع میں مظاہرے ہوئے۔ گزشتہ کل ضلع کشن گنج کے پوٹھیا بلاک کے پنچایت چھترگاچھ بازار میں مین روڈ پر بینک چوک سے بس اسٹینڈ تک مرکزی سرکار کے خلاف ورودھ مارچ کیا گیا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے پتلوں کو بھی نذر آتش کیا گیا، ساتھ ہی سرکار کے خلاف نعرے بازی بھی ہوئی۔ ناظرین، منی پور میں دو برادریوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تقریباً 3 مہینوں سے منی پور جل رہا ہے، وہاں سڑکوں پر فساد مچا ہوا ہے، انسان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، خواتین کی عصمت دری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، اپوزیشن کے ذریعے مرکزی حکومت سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، صوبائی حکومت کو ناکام بتایا جا رہا ہے، اپوزیشن پارٹیاں متحد ہو رہی ہیں، بھاجپا کو چوطرفہ گھیرا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 3 مہینوں سے وزیر اعظم نریندر مودی کیا کر رہے ہیں؟ وہ منی پور کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہیں؟ ملک کا ایک صوبہ فساد کی آگ میں جل رہا ہو اور ملک کا وزیر اعظم بیرون ممالک کے اسفار میں مگن ہو، کیا یہ اس کے عہدے کو زیب دیتا ہے؟ بہت سے لوگ وزیر اعظم اور منی پور کے وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ دینے کی بھی مانگ کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے قبل منی پور کی 2 خواتین کی برہنہ پریڈ اور جنسی زیادتی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا، جس کے بعد پورے ملک کے عوام نے اپنے رد عمل اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے حکومت کے خلاف جم کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ ناظرین، منی پور میں اس سے پہلے بھی بارہا فساد اور دنگے ہوتے رہے ہیں۔ میتئی، کوکی اور ناگا ملیشیا کئی دہائیوں سے اپنے مطالبات اور مذہبی اختلافات پر ایک دوسرے سے لڑتے آ رہے ہیں، تاہم حالیہ لڑائی مکمل طور پر میتئی اور کوکی برادریوں کے درمیان ہے اور یہ فساد گزشتہ تمام فسادات سے بڑھ کر ہے۔ منی پور کے ایک خبر رساں ادارے کے مدیر کہتے ہیں، اس بار کا تنازع مکمل طور پر نسل اور برادری پر مبنی ہے، نہ کہ مذہب پر۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جبکہ مرکز میں بھاجپا کی حکومت نہیں تھی، تب بھی منی پور میں فساد ہوا کرتا تھا اور اس وقت کی سرکاریں منی پور کے فسادات کو روکنے میں ایک حد تک کامیاب بھی ہو جایا کرتی تھیں، لیکن آج جبکہ مسلسل 3 ماہ سے منی پور میں فساد کی آگ جل رہی ہے، مرکز اور صوبہ دونوں جگہوں پر بھاجپا کی حکومت ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار ہوتے ہوئے بھی منی پور کے تشدد پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا سرکار نے فساد برپا کرنے والوں کے معاملات اور تنازعات کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ سوال یہ ہے کہ کیا سرکار نے فوری طور پر کوئی سخت ایکشن لیا؟ آگ لگانے والوں، عصمتیں لوٹنے والوں اور فساد مچانے والوں پر پولیس انتظامیہ نے کوئی سخت کارروائی کی؟ اگر دنگا بھڑکانے والوں کو ڈھیل نہیں دی گئی ہوتی تو کیا وہ کھلے عام ہتھیاروں کے ساتھ سڑکوں پر نکل سکتے تھے؟ 3 مہینے کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں پاور ہو، انتظامیہ ہو، صوبہ اور مرکز دونوں حکومتوں کی کرسی حاصل ہو، اس کے لیے منی پور جیسی چھوٹی سی ریاست میں کسی بھی فساد کو روکنے کے لیے 1 دن یا چند روز کافی تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 3 مہینوں سے منی پور جلتا رہا اور سرکار غفلت کی نیند سوتی رہی، بلکہ بے اعتنائی برتتی رہی؟ ملک کا وزیر اعظم ملکوں دورہ کرتا رہا۔ اب جبکہ پانی سر سے اوپر آ چکا ہے، ملک بھر میں سرکار کی مخالفت میں آواز اٹھنے لگی ہے، تو وزیر اعظم نے خاموشی کی زنجیر توڑ کر منی پور کے بارے میں صرف ایک چھوٹا سا بیان دینے کا کام کیا ہے۔ ناظرین، عام آدمی پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ کو راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکھر نے پورے مانسون سیشن کے لیے معطل کر دیا ہے۔ پیوش گوئل نے ایوان میں اس سلسلے میں ایک تجویز پیش کی تھی، جسے صوتی ووٹ سے منظور کر لیا گیا اور آپ ایم پی سنجے سنگھ کو پورے مانسون سیشن کے لیے معطل کر دیا گیا۔ معاملہ یہ ہے
کہ جب ایوان کی کارروائی جاری تھی اور ممبران پارلیمنٹ سوال کر رہے تھے، اسی دوران آپ ایم پی سنجے سنگھ چیئرمین کی کرسی کے سامنے اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ اس دوران چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ انہیں مسلسل اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اپنی معطلی کے بعد سنجے سنگھ دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے نیتا بھی اس مظاہرے میں ان کے ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، پارلیمنٹ کا مانسون سیشن 20 جولائی کو شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہی اپوزیشن پارٹیاں منی پور کے معاملے پر ہنگامہ کر رہی ہیں اور اب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد بھی لے کر آ گئی ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران منی پور کے معاملے کو لے کر دونوں ایوانوں میں کافی ہنگامہ ہوا۔ اپوزیشن پارٹیاں پی ایم مودی کے بیان اور اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کا مطالبہ کر رہی ہیں، جبکہ حکمراں جماعت کا کہنا ہے کہ ہم بحث کے لیے تیار ہیں، لیکن اپوزیشن رہنما ہی بھاگ رہے ہیں۔ اس سب کے درمیان بدھ یعنی 26 جولائی کو اپوزیشن نے لوک سبھا میں حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، جس کو منظوری بھی مل گئی ہے۔ تاہم مودی سرکار اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بے فکر نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی 2018 میں مودی سرکار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی، جس سے بھاجپا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ظاہر ہے کہ اکثریت حاصل کی ہوئی جماعت بھاجپا پر اس بار بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بار عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اپوزیشن کا مقصد کچھ اور ہے۔ خود اپوزیشن رہنما کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو سامنے لا کر جواب مانگنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں بچی تھی، لہٰذا عدم اعتماد کی راہ اختیار کی گئی ہے۔ ناظرین، کٹیہار میں بجلی محکمہ کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں پر پولیس کی فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں گولی لگنے سے 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی ہے۔ یہ لوگ بجلی کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ کٹیہار پولیس نے مظاہرین پر سیدھی فائرنگ کی، جس کے بعد پولیس کی گولی لگنے سے خورشید عالم اور سونو کمار نامی 2 نوجوان ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر آئی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہار میں بجلی کٹوتی کے مسئلے سے لوگ بے حد پریشان ہیں۔ خاص کر سیمانچل کے اضلاع ارریہ، کٹیہار، پورنیہ اور کشن گنج میں بجلی کٹوتی کا مسئلہ زیادہ ہے۔ کشن گنج کے پوٹھیا بلاک میں آئے دن بجلی کٹوتی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ بجلی کٹوتی کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ایک طرف روز بروز بجلی صارفین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور چھوٹے کاروباری اپنے کاروبار کے لیے مشینیں لگا کر زیادہ وولٹیج کی بجلی حاصل کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف پاور گریڈ پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن ٹرانسفارمر خراب ہوتا رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں جہاں بجلی صارفین کی تعداد زیادہ ہے یا جہاں فیکٹریاں قائم ہو رہی ہیں، ان جگہوں پر مزید پاور گریڈ بنائے جائیں، زیادہ وولٹیج کے ٹرانسفارمر نصب کیے جائیں، لیکن اس کے برعکس صرف بجلی بل میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بہار میں دوسرے صوبوں سے بڑھا کر فی یونٹ بجلی بل وصول کیا جا رہا ہے، لیکن بجلی صارفین کے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں عوام احتجاج بھی نہ کرے تو کیا کرے، لیکن کٹیہار میں احتجاج کرنے والوں پر پولیس کے ذریعے گولی چلائی جاتی ہے اور مظاہرین کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، جو کہ موجودہ گٹھ بندھن سرکار کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ گولی چلانے والے پولیس کارکنان کو سسپینڈ کر کے انہیں ان کے جرم کی سزا دی جائے اور مرنے والے مظاہرین کو معاوضہ دیا جائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ پسند آتا ہے تو لائک کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی فعال کر دیجئے۔ شکریہ۔